آپ کیا پیغام لینا چاہتے ہیں؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کہتی ہے کہ جان چلی جائے لیکن جھوٹ نہیں بولنا. واقعہ سنا ہے نا؟ تو کئی چور ڈاکو ولی بن جاتے ہیں. ہاں، غوث پاک سچ کہتے ہیں تو سچ کا امپیکٹ دیکھا آپ نے؟ سچ کس کے سامنے بولا جائے؟ مذاق میں جھوٹ بولنا حرام. سچ کس کے سامنے؟ چوروں کے سامنے، ڈکیتوں کے سردار کے سامنے. اور جملہ کیا کہا؟ کیونکہ وہاں وہ چیز کا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کی والدہ جب آپ کے کپڑے میں وہ اشرفی سی رہی تھی، وہ پیسے سی رہی تھی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ غوث پاک کی والدہ یقیناً اللہ کے فضل سے اس نظارے کو بھی دیکھ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو کچھ لوگ ملیں گے جو پیسے کا مطالبہ کریں گے، لیکن میں سچ کی تربیت کرتی ہوں تو میرا بیٹا سچ بولے گا. اللہ میرے بیٹے کے سچ کی وجہ سے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. اور بہت ساری نصیحت فرما سکتی تھی. آپ نے فرمایا کہ جان چلی جائے جھوٹ مت بولنا، تو جھوٹ نہیں بولنا، پیسے بچانے تھے. آپ کیا کہتے ہیں؟ منطق کر لیتے. علماء کرام یہاں بیٹھے منطق جانتے کسے کہتے ہیں؟ ہاں، منطق کرتے. آپ وہ کپڑے کی جو ہے وہ جو صدری آپ نے پہنی تھی اٹھا کر سائڈ میں رکھ دیتے اور آپ کہتے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بعد میں پہن لیتے. تو وہاں انتک منطق کچھ نہیں کیا آپ نے کہا ہے، اتنے ہے، کہاں ہے، یہاں ہے. تو وہ جو بتانا مقصود تھا، تو وہ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ آپ نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تو آپ اپنی جان کی پرواہ اور دولت کی پرواہ نہیں کی. ہم نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ دنیا میں جا کر اس کی عبادت کریں گے. آپ اپنے ماں کے وعدے کو نہیں بھول رہے اور ہم نے رب کائنات کے وعدے کو فراموش کر دیا. ہم آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی بھی ہم چوری نہیں کریں گے. اللہ نے سب کو توبہ کی توفیق دی اور انہیں اپنا ولی بنایا. اے غوث پاک کے چاہنے والوں، سبحان اللہ کے نعرے بلند کرنے والوں، آؤ اپنے آپ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے آئینے میں جھانکنے کی، ذرا دیکھنے کی کوشش تو کرو ہم کس طرف کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو کہا میں غوث پاک کا غلام ہوں. اگر بازار میں کوئی یہ کہے کہ فلاں برانڈ یہاں پر کوئی شو روم کھل جائے، کوئی بھی برانڈ کا، کپڑے کا ہو، جوتے کا ہو، چپل کا ہو، کیپ کا ہو، ایکس وائی کسی چیز کا ہو، اب لوگ اس برانڈ کے نام پر شو روم میں گئے. اگر وہاں پہ ٹوٹی پھوٹی چیزیں ملے گی تو لوگ برانڈ کی بدنامی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولیے، کریں گے نا. آپ اور میں کریڈٹ لے رہے ہیں غوث پاک کی، اپنے آپ کو کہتے ہیں میں غوث کا غلام ہوں، اور حرکتیں کون سی کہ دنیا کے لوگ انگلی اٹھاتے ہیں. یہ دیکھو برانڈ کون سا یوز کیا؟ غوث پاک کا. برانڈ کون سا یوز کیا؟ غریب نواز کا. برانڈ کون سا یوز کیا؟ اولیاء اللہ کا. میں ان کا دیوانہ، ان کا دیوانہ. کریڈٹ تو لے لی دیوانگی کی، سرٹیفکیٹ تو لے لیا دنیا والوں سے. ارے بھائی چھٹی میری نہیں چھٹی، پانچویں میری نہیں چھٹی، 10ویں میری نہیں چھٹی. یہاں میں جاتا ہوں، وہاں میں جاتا ہوں، وہاں بھی جاتا ہوں، یہاں بھی جاتا ہوں، کہاں جاتا ہوں. میں تو یہاں تھا، ابھی وہاں تھا. فون پر لوگوں کو بتا رہے، میسج کر رہے ہیں، ٹرین کا فوٹو ڈال رہے ہیں، ٹکٹ کا فوٹو ڈال رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، میں یہ آستانے پہ آ رہا ہوں، وہ آستانے پہ، اس آستانے پہ جا کرے گا کیا؟ اب میں نے جیسا بتایا تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑی سی صرف جھلک بتا دوں. ابھی میں نے آپ کو 4 گھنٹے کا بتایا نا. اب مان لیجئے کہ کوئی بندہ چلا گیا، کدھر گیا؟ اجمیر گیا. کتنے دن کے لیے؟ 3 دن کے لیے. کتنے دن؟ 3 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 72 گھنٹے ہوتے ہیں. 72 گھنٹے کی تھوڑی سی ڈیٹیل لے لیتے ہیں، تھوڑی سی. اب 72 گھنٹے ٹرین میں چڑھتے ہی اور ان کا حساب کتاب چالو. ہر کوئی اپنا سامان لے کر آیا، لیکن ان میں یہاں سے لے کے وہاں تک کسی سے کوئی مسلح لے کر آیا؟ کوئی وضو کے لیے کوئی باٹلی لے کر آیا کہ بھائی جیسے ٹائم ہوگا؟ جیسے ابو روڈ آیا ٹرین خالی، ریل لگائی، دوڑ، اولمپک ریس شروع. ابو روڈ آیا اور ربڑی نہ کھاوے. اجمیر جا رہا ہوں لیکن ابو روڈ کی ربڑی کیسے بھولوں میں؟ بھاگا، وہ جدھر ٹرین چھوٹی ادھر چھوٹی، ہو سکتا ہے ٹرین چھوٹ جائے، بھاگا جا کے ربڑی لے کر آیا. اور جس نے ربڑی لا کر کھا رہا ہے لوگ اس کو بول رہے ہیں. عشاء کی نماز گئی، کوئی کسی کو نہیں پوچھا. فجر چلی گئی، کوئی کسی کو اٹھایا بھی نہیں، کوئی کسی کو پوچھا بھی نہیں. ربڑی جس نے لایا لوگ اس کو بولتے ہیں بھاگے یار، تمہاری تو ہے. 72 گھنٹے تھوڑا سا اسکریچ کر. اب 72 گھنٹے میں اس سے ہم نے پوچھا، واپس آنے کے بعد اس نے ہم سے پوچھا، ہم نے اس سے پوچھا کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا میں اجمیر گیا تھا. اجمیر گئے تھے، ماشاء اللہ. تو چلو اجمیر گئے، اجمیر کیا کیے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آستانے غریب نواز پر آپ کتنی دیر حاضر رہے؟ اب وہ بتائے گا ایک بار گیا تھا 5 منٹ، پھر ایک بار گیا تھا 10 منٹ، پھر ایک بار گیا تھا 15 منٹ، میں نے ایسا گیا تھا 2 بار گیا، پھر ایک بار گیا تھا ایسا گیا تھا. اگر پورا جمع کروں تو 3-4 بار میں حاضری دیا تو 3-4 بار کا ٹائم کتنا بنا؟ بہت اگر جوڑ جاڑ کر وہ بیٹھے گا، آنے جانے چپل اتارنے کوئی پکڑ لے گا تو 1 گھنٹہ بنتا ہے.
اب 1 گھنٹے کی حاضری 4 بار میں 15 منٹ کھڑا رہا، فاتحہ پڑھا، آ گیا. پھر باقی وقت کیا کیا؟ باقی وقت سون حلوہ لیا، باقی وقت کاٹن کے دوپٹے خریدے، باقی وقت موجڑی خریدی، باقی وقت وہ کیا کرا، پیور وہ فلاں جگہ جانا، وہ پہاڑ پہ ایسا تھوڑا اوپر جائیں گے نا، وہ مارواڑی کی دکان ہے، وہ اصلی گلاب جامن دیتا ہے، وہاں سے میرے لیے لے کر آنا. باقی وقت بازاروں میں گھومتا رہا، نلی نیاری کھاتا رہا، یہاں یہ ملتا ہے وہاں وہ ملتا ہے. ارے نلی نیاری تمہاری گلی میں بھی ملتی ہے، جوتے چپل تمہارے یہاں بھی ملتے ہیں، مٹھائیاں تمہارے یہاں بھی ملتی ہے. اگر تم اتنا پیسہ خرچہ کر کے آستان اولیاء پر گئے تھے تو سر کھم کر بیٹھ جاتے. ارے وہ تو وہ دربار ہے کہ جہاں بے ایمان جاتا ہے اللہ فضل فرماتا ہے تو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. بے اولاد جاتے ہیں تو صاحب اولاد بن جاتے ہیں. اندھے جاتے ہیں دل سے مانگتے تو آنکھ والے بن کر پلٹتے ہیں. ہم تو کس جگہ کے اندھے ہیں یار. ہاتھی پانی میں جائے گا تو واپس کیسے آئے گا؟ پہلی ہے، ہاتھی اگر پانی میں جائے گا واپس کیسے آئے گا؟ ہاں اب ان کو معلوم ہے، ورنہ کچھ لوگ بولتے چل کے آئے گا. ظاہر سی بات ہے چل کر گیا تو اڑ کے تو نہیں آئے گا، گیلا ہو کر آئے گا. ارے اگر ایک انسان گناہ گر گیا تھا تو اجمیر میں رحمت برس رہی تھی، تو اگر تو رحمت میں ڈوب کر نہیں آیا تو پھر تو اجمیر ہی نہیں گیا تھا. ہاتھی پانی میں گیا تھا تو پانی کی نشاندہی کر رہا ہے کہ میں گیلا ہوں، میں پانی سے آیا. اگر ایک آدمی کسی اولیاء اللہ کے مزار پر گیا اور وہاں سے وہ نمازی بن کر نہیں آیا، نیک بن کر نہیں آیا، پرہیزگار بن کر نہیں آیا، اچھا بن کر نہیں آیا، سچا بن کر نہیں آیا، ستھرا بن کر نہیں آیا، پھر وہ کہتا کہ میں اجمیر گیا، تو میں کہتا ہوں تو گیا ہی نہیں. تو بازار گیا تھا، تو خریدی کرنے گیا تھا، تو بزنس کرنے گیا تھا، تو ٹیسٹ کرنے گیا تھا، تو ربڑی کھانے گیا تھا، ان تمام چیزوں کا تو نے مزہ لیا، لیکن تو نے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کا مزہ نہیں لیا. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے چاہنے والوں، میرے غوث پاک کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میرے غوث پاک قرآن کے حافظ تھے، میرے غوث پاک عالم تھے، میرے غوث پاک مفتی تھے، میرے غوث پاک 40 سال عشاء کی وضو سے نماز فجر کی ادائی فرمایا کرتے تھے. میرے غوث پاک ایک رات میں کئی قرآن پاک تلاوت کر لیا کرتے تھے. میرے غوث پاک جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے رمضان کا روزہ رکھا. میرے غوث پاک وہ ہیں کہ جو ماں کے پیٹ میں ماں کو چھینک آئے ماں الحمدللہ کہتی ہے تو میرے غوث پاک پیٹ میں یرحمک اللہ فرماتے ہیں. میرے غوث پاک تو وہ غوث پاک ہیں. ہم نے ان کی نسبت لینی بھی تھی تو کیا تھی؟ میں غوث پاک کا دیوانہ، 11ویں کی نیاز میری پہچان ہے، 11ویں کی نیاز میری پہچان ہے. ارے فلاں سیٹ نے اتنے ڈیک بنا، میں اتنے ڈیک بناؤں گا. تم کس میں جیتنا چاہتے ہو؟ تم جیتنا چاہتے ہو تو غوث پاک چہرے والے تھے، داڑھی والے تھے، داڑھی رکھ کر تم جیت جاؤ. میرے غوث پاک امامے والے تھے، امامہ پہن کر جیت جاؤ. میرے غوث پاک قرآن پاک کے حافظ تھے، تم حافظ نہیں بن سکتے، صحیح قرآن پاک پڑھنے والے بن جاؤ. میرے غوث پاک پیدا ہوتے ہی روزہ آپ نے رکھا تھا، ارے تم پیدا ہوتے ہی روزہ نہیں رکھ سکتے، بالغ ہونے وقت بھی نہیں رکھ سکتے، نفل نہیں رکھ سکتے، کم سے کم رمضان کے فرض روزے رکھو. تم پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتے، قرآن پاک صحیح پڑھنے والے بن جاؤ. میرے غوث پاک عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتے رہے، تم عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم عشاء جماعت سے پڑھو، فجر جماعت سے پڑھو. میرے غوث پاک سچ بولتے تھے، جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، سچ بولو اللہ برکت عطا فرمائے گا. تو میرے غوث پاک کو ہم نے یاد کیا تو 11ویں والے پیر، 11 ڈیک بناؤں گا، 11 بکرے کاٹوں گا، عشاء نہیں پڑھا، فجر بھی نہیں پڑھوں گا. جہاں نیاز وہاں میں غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، جہاں ہوگا کھانا وہاں مجھے جانا. تکلیف ہوتی نا، ہم مسلک ہیں، لیکن جو غیر ہے نا جب وہ انگلی اٹھاتے ہیں نا تو پھر تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے. وہ آپ کو نہیں بولتے ہیں معاذ اللہ، وہ بزرگوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں. کیا اچھا لگتا ہے کہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہم کسی بزرگ پر انگلی اٹھے. جب بچہ اچھا ہوتا ہے نا اور خدمت کرتا ہے کسی کی تو لوگ کسی سے پوچھتے ہیں، وہ اس بچے کی تعریف نہیں کرتے ہیں کہ بچہ اچھا ہے، کہتے ہیں کس کا بیٹا ہے تو کہتے ہیں وہ حاجی صاحب کا بیٹا ہے. اچھا حاجی صاحب کا بیٹا ہے، تبھی ماشاءاللہ اتنی اچھی تربیت ہے. ارے ہم اپنے آپ کو غوث پاک کا غلام کہتے ہیں، جب ہم خراب ہوتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین اور اپنے آپ کو غلام غوث کہتے ہیں تو پھر دنیا والے اول جلول باتیں کرتے ہیں. تو تم نے جب کریڈٹ لے لیا ہے، پٹا ڈال لیا ہے، تو کم سے کم حرکتیں تو اچھی کر لو میرے بھائی. تو ہم نے اولیاء اللہ کو کرامتوں سے جانا ہے. اولیاء اللہ کرامتوں کا نام ولی نہیں ہوتا، استقامت کا نام ولایت ہوتا ہے.
کسی چیز پر جمے رہنے کا نام ولی ہوتا ہے. اللہ اپنا دوست یوں ہی کسی کو نہیں بناتا. ہاں مردے ٹھوکروں سے زندہ کرنے والا کمال اللہ نے بعد میں دیا ہے. پہلے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے. ہم ان کی بارگاہ سے جڑے ہوئے تو لوگ ہیں, لیکن ہم کر کیا رہے ہیں, ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم لینا کیا چاہتے ہیں, ہم دے کیا رہے ہیں, ہمارے جلوس سے کیا نفع حاصل ہو رہا ہے. میں آپ سے بالکل ایک سمپل سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں, برا مت مانیے گا, برا مانیں گے تو میرا کیا جانے والا ہے, نقصان آپ کا ہے. ہم جلوس میں شرکت کریں. ابھی 12ویں کا جلوس ہو گیا, ابھی 11ویں کے جلوس میں جانے والے ہیں. تو جلوس میں جانے کے بعد ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم جلوس میں کیوں گئے؟ صرف نعرے لگانے کے لیے؟ تو ہمارے نعرے لگانے سے کسی غیر مسلم کو اسلام کے بارے میں نالج کیا ہوئی؟ جلوس نکلتا کیوں پتا ہے؟ 26 کو, 26 جنوری کو, 15 اگست کو, 15 اگست کو ہمارے ملک کا ایک جلوس نکلتا ہے نا. وہ دوردرشن پر تمام میڈیا پر وہ دکھایا جاتا ہے. تو جتنے بھی اس میں جو بھی جتنے ویپنس ہوتے ہیں, ہتھیار ہوتے ہیں, وہ ڈسپلے کیے جاتے ہیں. راکٹ دکھایا جاتا ہے, پلین دکھایا جاتا ہے, ٹینک دکھائے جاتے ہیں, سب دکھایا جاتا ہے. پھر سینا چلتی ہے, پھر نیوی کی سینا آتی ہے, پھر ایئر فورس آتا ہے, پھر بٹالین آتی ہے, طرح طرح کی بٹالین ریجیمنٹس آتے ہیں, سب آتے جاتے ہیں, دکھتے ہیں. پتہ ہے وہ ساری دنیا کو وہ کیوں دکھاتے ہیں اور انڈیا والوں کیوں دکھاتے ہیں؟ کہ 1947 میں جو دیش غلام تھا وہ غلام سمجھنے کی غلطی مت کرنا. ہم نے بھی اپنی طاقتیں بہت بنا لی ہے, ہم نے بھی اسلحہ جمع کر لیا ہے. جس دن کسی سے جنگ ہوگی تو منہ توڑ جواب دیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہم جلوس میں گئے تو جلوس میں ہم نے اسلام کی کون سی طاقت دکھائی؟ جس ولی کا جلوس منانے کے لیے ہم آئے, کون سی پہچان لے کر پہنچے کہ غیر اس بات کا اعلان کرے کہ ہاں یہ غوث کا غلام ہے یا غلامان غوث کا یہ جلوس ہے؟ چیخنا چلانا جلوس کی پہچان نہیں, صرف نعرے لگانا جلوس کی پہچان نہیں, جھنڈے یوں لہرانا جلوس کی پہچان نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے آپ کے جھنڈے لہرانے سے میرے غوث پاک خوش ہو جائیں گے؟ یہی دین کی ریکوائرمنٹ ہے, یہی جلوس کی ریکوائرمنٹ ہے. ہم کمپلیٹ کر گئے. میں نیتا نہیں ہوں, لیکن ہاتھ جوڑ کر اگر جلوس میں جا کر کوئی اچھا پیغام نہیں دے سکتے نا, اگر چیخنا چلانا تو اللہ کے واسطے جلوس میں مت جاؤ. اگر جلوس میں جانا تو ایک پیغام لے کر. میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ جلوس میں مت جاؤ, لیکن جلوس میں اس طرح جاؤ کہ ہمارے جلوس سے لوگوں کو ایک پیغام ملے. دعوت اسلامی جس طرح جلوس لے کر نکلتی ہے ایک اچھے انداز میں, ہاں ایک اچھے طریقے سے. اگر آپ جہاں پر بھی جلوس میں جاتے ہیں, اگر آپ لمبی لائنیں لگاتے ہیں اور سڑک پر گاڑیاں جام ہوتی ہے, ہمارا دین یہ نہیں کہتا. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ ہمیں کچھ چیز اسٹیبل کرنی ہے تو ہمیں لوگوں کو کوئی چیز کر کے دکھانی ہوگی. 4 لوگ اگر ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں, روڈ گھر رہا ہے, 4 لوگ ہاتھ پکڑ کے نہ چلے, 2 لوگ پکڑ کر چلے, ایک چلے, لمبی قطار ہو جائے چلے گا. سڑک چھوڑ دیجئے, ایمبولینس جائے گی, فائر بریگیڈ کی گاڑی جائے گی, کوئی جا رہا ہے ایئرپورٹ جا رہا ہے اس کی گاڑی کو جانے دیجئے, کوئی پریشان حال کام پر جا رہا ہے اس کو جانے دیجئے. ارے میری محبت میرے غوث پاک سے تو میں جلوس ایسا نکالوں کسی کو تکلیف نہ ہو. یہی تو اسلام ہے, یہی تو دین ہے, یہی تو مذہب ہے. اور یہی تو میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ میرے سرکار نے جب اس بچے کو بلانے سے منع فرمایا تو 100 بک لکھنے والے نے سب سے پہلا نام اللہ کے نبی کا لکھا کہ جو یتیم بچوں کا خیال رکھتے ہیں ان کی سوچ کتنی اعلیٰ ہوگی. آ جائیے, وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے. اے غوث پاک کے چاہنے والوں, اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو, اپنے عملوں کے ذریعے اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرو, اپنے عمل کے ذریعے اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرو, اپنے عمل کے ذریعے اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرو. زبانوں کو بند کر دو, تمہاری زبانیں بند ہو جائیں, تمہاری زبانیں نہ چلے. اپنے آپ کو زبان سے غوث کا غلام, غوث کا غلام, غوث پاک کا غلام کہنا بند کر دو. اپنے عملوں میں وہ نکھار پیدا کرو کہ تم نہ بولو ارے اپنا گڑ تو سب میٹھا کہتے ہیں. عمل ایسے ہمارے بن جائیں یار کہ لوگ کہیں یار یہ دیوانہ ہے, یار یہ غوث پاک کا دیوانہ ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا, جب میں نے بات شروع کی تھی, میں نے بات محبت پہ شروع کی تھی, بات پھر میں محبت پر لے کر آیا کہ مجنو کا نام مجنو نہیں, مجنو کا نام قیس تھا. لیکن لوگوں نے اس قیس کو مجنو کے نام سے کیوں یاد کیا؟ کیونکہ وہ لیلا کی محبت میں اتنا دیوانہ تھا کہ اس کو سمجھ نہیں پڑتی تھی کہ میں کتے کے پیر چوم رہا ہوں کہ میں انسان کے پیر چوم رہا ہوں. کوئی دیکھتا کتے کے پیر چومتا تھا وہ مجنو, تو کوئی اس سے پوچھتا تھا ارے یہ تو جانور تو اس کے پیر چومتا ہے, تو وہ دیوانگی میں کہتا تھا ارے یہ کتا بھی کہاں کا کتا ہے, یہ کتا کہاں کا ہے, یہ میری لیلا کی گلیوں کا کتا ہے, میں تو اس کے پیر, لیلا نہیں دکھتی تو میں اس کے کتے کے ہی پیر چوم لوں. عجیب و غریب اس کی کیفیت تھی. تو لوگ کہتے تھے ارے یہ تو دیوانہ ہے, ارے یہ تو مجنو ہے. اب مجنو بولتے بولتے رہتی دنیا تک اس کا نام مجنو مشہور ہو گیا, لوگ اس کو جانتے نہیں کہ یہ قیس ہے. ارے ہم نے تو اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے, ارے بھائی میں تو بہت بڑا والا دیوانہ ہوں. خود ہی یہ ایسی کلاس ہے نا ولیوں کی محبت والی, جہاں پر اپنا سرٹیفکیٹ ہم خود اپنے آپ کو دے دیتے ہیں, کسی سے کچھ نہیں, ویریفائی نہیں. میں دیوانہ, میرا سرٹیفکیٹ, میں جج, میں وکیل اور میں جیتا.
یہ تھپا لگا دیوانہ غوث پاک کا، دیوانہ غریب نواز کا. دیوانگیاں یوں کہنوں سے، سینے ٹھیکنے سے، ہاتھوں کے بلند کرنے سے، صرف جھنڈے لگانے سے اگر دیوانگیاں ثابت ہو جاتی نا میرے بھائی تو پھر ہو ہی گیا تھا. آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. آ جائیے کچھ ایسے پیغامات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آئیے اپنے آپ کو نیک بنانے کے پروسیس کو شروع کرتے ہیں. آئیے تقویٰ پرہیزگاری شروع کریں. آئیے بالغان مدرسہ بالغان میں اپنا نام لکھائیں، قرآن پاک صحیح پڑھنے والے بن جائے. میرے غوث پاک نے ماں کے پیٹ میں قرآن پاک حفظ کیا تھا. ارے آپ اتنے بڑے ہو گئے، اگر آج بھی اگر چند سورے حفظ نہیں ہوئی تو کیسے قرآن پاک پڑھیں گے؟ درست قرآن پڑھنا نہیں سیکھا تو کیسے آگے چلے گا؟ ہاں میرے غوث پاک جان کی پرواہ کیے بغیر سچ بولا کرتے تھے. سچ کی پریکٹس آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبر کیا کرتے تھے. آج ہم صبر سے بہت کوسوں دور ہے. بیماریاں ہوں تو دنیا بھر کو سب کو بولتے پھرتے ہیں، صبر سے کوسوں دور ہے. ہاں تو صبر کے معاملات کو اپنے اندر پیدا کریں. تقویٰ پرہیزگاری للہیت اپنے اندر لائیں. اللہ کی راہ میں سفر کرنے کا جذبہ اپنے اندر بیدار کرے. میرے غوث پاک سفر کر کے آپ نے علم دین حاصل کیا تھا. ہاں بزرگوں کا ادب کیا کرتے تھے. میرے غوث پاک مقرر تھے. پہلا آپ بیان فرماتے تو آپ کو بولنے نہیں بنتا تھا، آپ بیان نہیں کرتے تھے، جبکہ بہت آپ نے پڑھ لیا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. ہاں اور جبکہ بعض بزرگ فرماتے علماء فرماتے ہیں کہ بیداری میں آپ تشریف لائے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ بیان کیوں نہیں کرتے، باز کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان نہیں کھلتی ہے. تو آپ نے فرمایا اپنا منہ کھولو، اور آپ نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوہا دہن مبارک آپ کے منہ میں تقریباً 7 مرتبہ آپ نے ڈالا، اور پھر آپ کے اندر وہ جستجو. پھر حضرت علی کو آپ نے خواب میں دیکھا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مبارک تھوک مبارک آپ کے منہ میں ڈالا، اور پھر آپ نے وہ بولنا شروع کیا کہ پہلے 10 12 20 25 جمع ہوتے تھے، پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا مجمع ہونا لگا. اور پھر یہ کرامت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ آگے والا جیسے سنتا تھا ویسا پیچھے والا بھی سنتا تھا. اور جب لوگ اٹھتے تھے سبحان اللہ کہنے والوں، میں بھی اٹھنے والا ہوں، آپ بھی اٹھنے والے ہو. میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جلسے سے لوگ نہیں اٹھتے تھے، لاشیں اٹھتی تھی. لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا بیان سن کے خوف خدا میں، ہمارا ایک آنسو نہیں ٹپکتا. ہم اپنے آپ کو دیوانہ غوث اعظم کہتے ہیں. بہت بڑی پدوی لے رہے ہیں آپ. اگر کوئی اب وکیل نہ ہو اپنے آپ کو وکیل کہے، لوگ کہیں گے ارے بیوقوف بناتا ہے. کوئی ڈاکٹر نہ ہو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہے، لوگ کہیں گے بیوقوف بناتا ہے. کوئی انجینئر نہ ہو اپنے آپ کو انجینئر کہے، لوگ کہیں گے بیوقوف بناتا ہے. کوئی سی اے نہ ہو اپنے آپ کو سی اے کہے، لوگ کہیں گے بیوقوف بناتا ہے. لیکن یہاں پر کوئی کسی کو بیوقوف نہیں، سب خود ہی بنے ہوئے، خود ہی سرٹیفکیٹ. میں دیوانہ، تمہاری میری دیوانگی میری زبان طے نہیں کرے گی، میری دیوانگی قرآن طے کرے گی، میری دیوانگی حدیث طے کرے گی، میری دیوانگی اولیاء اللہ کے اقوال طے کریں گے، میری دیوانگی میرے عمل طے کریں گے کہ میں کس عمل کی طرف جاتا ہوں، میں دیوانہ ہوں یا نہیں ہوں. مجھے سرٹیفکیٹ قرآن و حدیث سے ملے گا، مجھے سرٹیفکیٹ بزرگان دین کے اقوال سے ملے گا، مجھے سرٹیفکیٹ شریعت پر عمل کرنے سے ملے گا. اپنی زبان سے اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ بانٹنے سے میں اللہ کے ولی کا غلام نہیں بن جاؤں گا. ورنہ پھر یوں مرضی ایک ان پڑھ آدمی اٹھ کر کھڑا ہو جائے، بھائی میں دنیا کا سب پڑھا لکھا آدمی ہوں، آپ مان لیں گے؟ میرے ایسا کوئی کالا آدمی کھڑا ہو جائے، میں سب سے گورا آدمی ہوں، آپ مان لیں گے؟ ہاں؟ اور اگر کوئی مجھے سب سے گورا آدمی مانا تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کوئی ان پڑھ آدمی کو اگر پڑھا لکھا مان لیا تو لوگ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں پاگل کہیں گے، ہے نا، بیوقوف کہیں گے. ارے بڑا بیوقوف ہے. ایک کالا آدمی ہے، اس کو کہتا ہے کہ خوبصورت ہے، اس نے بولا ارے اس کا تو عقل کا دیوالیہ پٹ گیا تھا، تجھے کیا ہوا، تجھے نہیں دکھ رہا؟ تو اس طرح اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ کوئی کالے آدمی کو گورا آدمی تصور کر لے تو وہ بے وقوف ہے، تو پھر گریبان جھانکنا. میں اپنے آپ کو دیوانہ کہتا ہوں. پھر وہ جو دوسرے کے لیے تب اپنی طرف لے لیجیے آپ. اللہ ہم کو محفوظ رکھے. ہم دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے ہیں. آپ کی غلامی یہاں ثابت ہوگی جب یہاں پر کھانا ختم ہوگا نا، جب برتن اٹھے گا نا، اگر زمین پر کھانا گرا ہے تو میں یہ سمجھوں گا کوئی غلام غوث کھانا نہیں کھایا یہاں پر. جسے یہی پتا نہ ہو کہ نیاز کا کھانا کیسے کھاتے ہیں. ارے کسی کا پیسہ تو یہاں پر نہیں گرا ہوتا، کسی کا موبائل یہاں پر پڑا نہیں ہوتا، کوئی اپنا بیگ چھوڑ کر نہیں جاتا، کوئی کار کی چابی نہیں چھوڑ کے جاتا، کوئی بائک کی چابی نہیں چھوڑ کے جاتا. کیا کار کوئی کھا سکتا ہے؟ کیا بائک کوئی کھا سکتا ہے؟ کیا چابی کوئی کھا سکتا ہے؟ موبائل بھوک لگی ہو آپ کھا سکتے؟ نہیں کھا سکتے. لیکن جو چیز کھا کر پیٹ بھرا جاتا ہے وہی کھانا ہم لوگ زمین پر گرا کے اسی پہ چلتے ہیں اور کہنے کے لیے ہم غلام ہیں. بہت چوٹ میں نے کر لی. آئیے، آپ چاہتے ہیں کہ سدھار پیدا ہو؟ کون کون چاہتا سدھار پیدا ہونا چاہیے؟ اچھا سب نہیں چاہتے. سدھار پیدا ہونا چاہیے تو سدھار پیدا کیسے کریں گے؟ ہاں
دعوت اسلامی ماحول سے وابستہ ہو جائے. ایک ایسا پلیٹ فارم کہ جہاں پر ہمیں سدھرنے کے کئی طریقے بتائے جاتے ہیں. نیک اعمال سے پہلے مدنی انعامات کہتے تھے نا, نیک اعمال بننے کا, نیک اعمال کا رسالہ آپ لیں, ہاں نسخہ لے لیں, وہ اپنے اندر پیدا کریں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو عمل آپ فرمایا کرتے تھے تو وہی چیزیں آپ نیک اعمال کی رسالے میں پائیں گے. جماعت سے نماز پڑھنا, پہلی صف میں نماز پڑھنا, ہاں سچ بولنا, غیبت سے بچنا, جھوٹ سے بچنا, بد اخلاقی سے بچنا, بد نگاہی سے بچنا, ہاں کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہے. یعنی ایک راہ ولایت پر جانے کے لیے جو چیزیں ایک اللہ کے ولی جب اپنے اس طرف قدم بڑھاتے ہیں تو کن نیک اعمال کو کرتے ہیں, امیر علیہ السنت نے ان چیزوں کو اس میں جمع فرمایا ہے. آئیے آپ نیک بننے کے نسخے پر عمل کر لیجئے, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بن لیجئے. 30 دن کے اندر 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیجئے, ارے 2 مہینے میں 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیجئے. 3 مہینے میں کر لیجئے, پر کریے تو صحیح, سفر اختیار تو کیجئے. صرف چیخنے, صرف چلانے, صرف جلوس نکال لینے سے دین کے کام نہیں آگے بڑھیں گے. ہمیں قربانی دینی پڑے گی. غوث پاک نے سیکریفائس کیا, غوث پاک نے قربانی دی, غوث پاک نے علم حاصل کیا, غوث پاک جنگل گھومتے رہے, بھٹکتے رہے, اللہ کی راہ میں آپ نے قربانی دی. آپ تھک ہار کر فرماتے ہیں کہ میں ایسا جب کھانا نہیں کھاتا اور اپنے نفس کو مارتا تو اللہ مجھ سے فرماتا, کیا فرماتا, کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے فرماتا ہے عبد القادر کھا لے تجھے میری قسم تب میں کھاتا ہوں. میرا رب مجھ سے فرماتا ہے عبد القادر پی لے تجھے میری قسم تب میں پیتا ہوں. تو عبادت الہی میں اتنے مست ہو گئے کہ آپ کو کھانا پینا یاد نہیں ہوتا, اللہ کی طرف سے آواز آتی تب آپ کھاتے تھے, تب آپ پیتے تھے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی واقعے کو اس شعر میں لکھا جو میں نے آپ کو سنایا, کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, تجھ سے در روزہ آپ کا, روزے کا دروازہ, دروازے پر بیٹھا ایک کتا, اور اس کتے سے میری نسبت, کیونکہ اس کتے کو اس دروازے سے نسبت, دروازے کو آپ کے روزے سے نسبت. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, میری دور کا ڈورا تیرا. اور کیا دبے جس پہ حمایت کا کو پنجا تیرا, ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ گئے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہ پٹا تیرا, آقا حشر تک. شعر سنا, پڑھ لیا آپ نے, اس کا مطلب مختصر عرض کر دوں, کیا ادب جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا. صحیح معنوں میں نسبتیں جب قائم ہوتی ہے نا
تو کمزوروں کے اندر بھی طاقت آتی ہے، پر ایکچول نسبت قائم ہونی چاہیے. جب تک وائر سے جڑے گا نہیں نا تو بلب بھی نہیں چلے گا. آپ کے موبائل کا پاسورڈ اگر ایک غلط ڈالیں گے کھلے گا کیا؟ ہاں، تو یہ موبائل بھی کہتا ہے کہ غلط چیز ٹائپ کرنے سے چیزیں نہیں کھلتی، نمبر صحیح ڈالنے پڑتے. تو محبت بھی جب تک اپنے عروج کو پہنچ کر صحیح جگہ ملے گی نہیں نا تب تک بھی رزلٹ نہیں آئے گا. تو یہ شعر آپ نے اعلیٰ حضرت کا سنا کہ میری گردن میں بھی ہے دور کا اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے. اب سگ کون؟ یہاں پر مراد اولیاء اللہ نے کہا کہ ہم غوث پاک کے اگر اپنے آپ کو سگ فارسی میں کتے کو کہتے ہیں تو گلے میں پٹا ڈال لینا یعنی ان کی بیعت کر لینا، غوث پاک کے ہاتھ پر ہاتھ دے دینا. اب ہاتھ دے دینے کا معنی یہ کہ ابھی کئی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ بھائی بارے پیر ہے، تم کو پیالہ پلائے کہ پیالہ؟ اب پیالہ پلائے، اب پیر پیالہ پلاتا تو یہاں پہ بہت سارے لوگ دودھ بھی پیالے میں پلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں بھٹ لوگ اور یہ ناگوری لوگ. اب وہ پیالہ پی لینے سے کیا مل جاتا ہے؟ پیالہ پینا ان دا سینس کیا؟ پیالہ نہیں پیا تو کیا اور پیالہ پیا تو کیا؟ اگر پیالہ کسی کے پیر نے کسی کو پلایا وہ جھوٹ بول رہا تھا، پھر پیالہ جھوٹا تھا. نسبت سے مراد قادری سلسلے میں کسی پیر کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا، ان کا دامن پکڑ لینا ان دا سینس ان کے طریقہ کار پر عمل کرنا، ان کے بولے ہوئے احکاموں کو ماننا، شریعت کی پاسداری کرنا، شریعت پر عمل کرنا، اپنے بچوں کو شریعت کا پابند بنانا، صرف چیخنے چلانے کے بجائے. تو یہ میرے آقا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ شاخ پر بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، ارے کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرا تیرا، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرا تیرا. بارہ پانا کا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے گئے مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیعی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ رہے، مصطفیٰ. پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، وہ سخی آستانہ سلامت رہے، وہ سخی سلامت رہے، قادری آستانہ سلام. حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50،
حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا نمازیں کتنی فرض تھی؟ 50، اور ہر بار 9 بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں معراج میں حاضری دیے، اور ہر بار 5 کم ہوتی رہی، کتنی بچی؟ 5۔ اب کتنی نمازیں ہم پر فرض ہے؟ فرض ہے، کیا ہم پڑھتے ہیں؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے جانے سے 45 نمازیں کم ہو گئی، 9 پنجے 45، لیکن اللہ کا حکم کہ نمازیں 50 فرض کی تھی، اے محبوب آپ نے عرض کی 45 کم ہو گئی، لیکن آپ کا جو کوئی غلام 5 وقت کی نماز پڑھے گا ہمارے وعدے میں کمی نہیں، ثواب 50 کا ملے گا۔ کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے۔ میرے رب کی شان نرالی ہے، اور جس رب نے اپنے محبوب کو ایسی شان عطا فرمائی، وہ شان والے آقا کی شان نرالی ہے، اور جس شان والے آقا نے ایسا غوث ہمیں عطا فرمایا، ہاں اس غوث کی شان نرالی ہے۔ تو کتنا پیارا گھرانہ، ہاں شاعر اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کا آنا جانا سلامت رہے، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، سیدہ سلامت رہے، قادری سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن، امداد کن بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن از بند غم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم، امداد کن امداد کن از بند غم، در دین و دنیا شاد کن، در دین و یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، میری روزی مجھ کو عطا کر دے مولا، میری روزی مجھ کو عطا کر دے مولا، تیرے در سے دنیا پلی غوث اعظم،
امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم امداد کن امداد کن از بند غم در دین و دنیا یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بند غم آزاد